اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے یا کہاں رہتے ہیں؟ 1 بجے کا ٹائم دیا تھا ہم نے، انہوں نے سارے راستے بند کر دیے، مجھے پونے 2 گھنٹے لگے ہیں یہاں ATC پنڈی سے آتے ہوئے۔ تو یہ قرآن سے ڈرتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہیں کون یہ لوگ۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اللہ تعالیٰ سے، جو سب سے بڑا سپر پاور ہے دنیا کا، ہماری دنیا کا سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ اسے ڈر نہیں لگتا کہ تم جب اس کی تلاوت کرنے لگے قرآن پاک کی تو تم وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہو تاکہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ آج 1 بجے جو شروع ہونا تھا، 3:15 بجے انہوں نے اتنے راستے بند کیے، لوگوں کو 4 گھنٹے لگے، لیکن لوگوں کی ہمت دیکھیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے معذور لوگ، نابینا خاتون، ان کا معذور بیٹا، وہ جو چڑھ کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے سے پولیس ان کو روک رہی تھی۔ نابینا نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھنا ہوگا، تمہارا سپارہ نہیں پڑھنا ہوگا، تم اس سے بھی ڈر رہے ہو کہ قرآن نہ پڑھ لے۔ ان کو قرآن کی تلاوت سے ڈر لگ رہا ہے، جو یہ روک رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ہم کریں گے، ہم آج بھی کریں گے، ہم دوبارہ کریں گے، ہم ہر منگل کو کریں گے جب تک عمران خان اسی اللہ تعالیٰ کی طاقت سے رہا ہوئیں گے آپ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی عدالت نہیں جانے کے لیے۔ آپ ہر عدالت میں چلے جائیں، وہ اس وقت ہر کیس کو تیز کر رہے ہیں۔ ججز تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ججز بیچاروں کو جا کے دیکھیں، وہاں ہم عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے آگے ایسے کا 2 بندے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہیروز وہ ججز ہیں جنہوں نے اس پریشر کے باوجود انصاف دیا ہے۔ 40-50 ججز جن کو ٹرانسفر کیا گیا ہے عدالتوں میں سے، لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ایماندار ججز کو واپس لائیں گے تاکہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں، اور جو بے ایمان ججز، اتنا ظلم ہے بے ایمان ججز کا، ان کو ساروں کو باہر نکالنا چاہیے۔ عمران خان انشاءاللہ جب آئیں گے، یہ جو انقلاب آ رہا ہے، اگلی نسل کو اپنا انصاف کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، جس دن انصاف ملے گا نہ ظلم ہوگا نہ کچھ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیں گی، کروائیں گے، یہی سب کو کروانا، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو۔ انصاف کا نظام صحیح ہونا آپ کی آزادی کا اہم ستون ہے۔